كل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری امت کے لیے مبعوث فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، جبرائیل کا کام ختم ہو گیا، وحی کا دروازہ بند ہو گیا۔ قیامت تک کے لیے قانون معین کر دیا گیا، راستہ دکھلا دیا گیا، تمام اچھائیاں جو انسان کی زندگی میں ہو سکتی تھی تمام واضح کر کے بتلا دی، اور تمام ان چیزوں سے روک دیا جو کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے خلاف، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ذات کے خلاف کوئی بنتی ہیں، وہ تمام منع کر دی گئی، بتا دی گئی، واضح کر دی گئی، کوئی شک و شبہ باقی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد رکھیے، ہر نبی ہر رسول وہ معصوم ہوتا ہے۔ معصوم کا مطلب کیا ہے کہ ان سے غلطی کا صدور نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اپوائنٹڈ ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ان کی کوئی غلطی ہمارے سامنے نہیں آ سکتی۔ لیکن اگر کسی بندے سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ان کا بھی ہمیں قرآن کے اندر واضح ارشاد ملتا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام میں آتا ہے، جب ان سے ورغلائے گئے، جنت سے نکالنے کا سبب بنے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ فلاں تم نے درخت کا پھل نہیں کھانا، شیطان ابلیس نے ان کو ورغلا دیا، انہوں نے وہ پھل کھا لیا، اس کے بعد پشیمان ہوئے شدید، اور وہ دعا یہ کہتا اللہ کے رسول نے اور قرآن اس چیز کو واضح کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، تو ہمیں معاف کر دے، وان لم تغفر لنا، اگر تو نے معاف نہ کیا لکونن من الخاسرین، ہم خسارے والوں میں سے ہوں گے۔ ایوب علیہ السلام کا معاملہ بھی ایسا ہے، وہ بھی مشکل میں پڑھتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے اور میں غلطی کر بیٹھا ہوں۔ اسی چیز کو سامنے رکھیے تو ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کے بعد دنیا کے اندر کوئی شخص معصومیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ نبوت اور معصومیت ختم ہو گئی، اللہ کے رسول کے بعد کوئی شخص معصوم نہیں۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اور یہ بات پڑھی لکھی ہے، بڑی سائنٹیفک بات ہے، کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر نبیوں کے بعد عظیم ترین شخص کائنات کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بعد عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، سعید ہیں، سعد ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، اصحاب بدر ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں، سب سے عظیم لوگ ہیں، لیکن یہ بھی اپنے بارے میں ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، ہم بڑے خطا کار ہیں، ہم سب۔ خاص طور پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معاملہ تو بالکل مختلف ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے بچپن کے ساتھی ہیں، اور اللہ کے رسول کی عمر میں ان کی عمر میں فرق بھی بہت کم ہے، 2-3 سال کا فرق ہے، وہ 2-3 سال چھوٹے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن محبت ایسی ہے کہ جس کی مثال رہے دنیا تک کوئی اس کو دے نہیں سکتا۔ حالانکہ آپس میں جب دوست اکٹھے ہوتے ہیں، ایک عمر کے ہوتے ہیں، ان کے اندر مذاق بھی چلتا ہے، ایک دوسرے کا وہ بھی کرتے ہیں، سب معاملہ، لیکن یہ احترام کا رشتہ جو بکر صدیق کی زندگی کے اندر دیکھا جاتا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ، ابھی تک وہ پیغمبری کا، نبوت کا دعویٰ نہیں کیا انہوں نے، ان کے اوپر نبوی کا معاملہ نزول ابھی نہیں ہوا، لیکن محبت اتنی عظیم ہے کہ جس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اللہ کے رسول مکہ کے اندر ہیں، وحی کا آغاز ہوتا ہے، اللہ کے رسول پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے پہ پسینہ آ جاتا ہے، وہ گھبرائے ہوئے آتے ہیں، خدیجہ ان کو
کمبل اڑاتی ہیں، کہتی ہیں کہ محمد آپ گھبرائیے مت، اللہ تعالیٰ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ بیواؤں کے سر کے اوپر، یتیموں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے والے ہیں، غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، ہر دکھی بندے کا دکھ دور کرنے کی کوشش کرنے والے، اللہ آپ کو ضائع نہ کرے گا۔ اور اس دوران قریش مکہ شدید غصے میں ہیں، غم میں ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہوا، اس پر جو ہمارا بیٹا تھا ہمارے ہی دین کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا، ہم جن کو پوچھتے ہیں ان کے خلاف اس نے ایک مشن شروع کر دیا ہے۔ اتفاق دیکھیے کہ جس وقت اللہ کے رسول یہ دعوت پیش کرتے ہیں، ابو بکر صدیق مکہ میں نہیں تھے، وہ کہیں گئے ہوئے تھے تجارت کے سلسلے کے اندر، تاجر تھے وہ۔ انہوں نے کیا کیا کہ کوشش کی کچھ لوگ بھیج دو اس راستے کے اوپر جس راستے سے ابو بکر صدیق نے آنا ہے، وہ پہلے سے اس کو متنبع کر دو، ابو بکر تیرا دوست، تیرا غمگسار، اس کا نعوذ باللہ معاملہ مختلف ہو گیا، وہ تو نئی نئی باتیں کرتا ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اس کو پہلے سے سمجھا دو، پٹی پڑھا دو اس کو، تاکہ وہ محمد علیہ السلام کی تائید نہ کرے بلکہ وہ ہمارے ساتھ مل جائے۔ یاد رکھیے جو لوگ سلیم الفطرت لوگ ہیں وہ دور جہالت کے اندر بھی کبھی وہ ایسے کام نہیں کرتے جس کے اندر جیسے شرک کا شائبہ جیسا وہ کبھی نہیں کیا۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں یہی ایسا ہی ہے، اللہ کے رسول کو تو خیر اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا تھا بچپن سے ہی، لیکن ابو بکر صدیق کا بھی معاملہ یہ تھا کہ وہ کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکے، کبھی غیر اللہ کی طرف انہوں نے نہیں دیکھا۔ اب یہ جب پہنچے راستے میں ابو بکر آئے، ان سے یہ وہ قریش کے سردار، ان کے لوگ جو ایلچی تھے وہ جا کے ملے، دیکھو ابو بکر صدیق معاملہ یوں ہوا ہے، قوم کے اندر تفرقہ پڑ گیا ہے، قوم ہماری بدل گئی ہے، قوم کے اندر ایک ایسا بندہ جو تیرا دوست ہے وہ نیا دعویٰ کرتا ہے، ہمارے قوم کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا، اس کو منع کر دو۔ بات کیا ہے، بات تو بتاؤ۔ کہنے لگے تمہارے نبی، تمہارے دوست نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا فرزادہ ہوں۔ اب ایمان کی حیثیت دیکھیں، اب اس ایسے نہیں کہتے افضل البشر بعد انبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق کہ دنیا کے اندر نبیوں کے بعد اعلیٰ ترین شخص، افضل البشر، سب سے بہترین انسان وہ ابو بکر صدیق ہیں، اور یہ بات تحقیق سے ثابت ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ تم بات بتاؤ، یہ بات تم سے کس نے کہی ہے؟ کہنے محمد کہتے ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا کہ جو محمد کہتے ہیں میں بغیر دیکھے اس پر ایمان لاتا ہوں کہ اللہ کے رسول، یہ محمد عبداللہ جو ہے وہ کبھی جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں، میں ان کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ پریشانی ہو گئی، خلیفہ بنتے ہیں، خلیفہ کا ایک بڑا بوجھ کاندھوں کے اوپر ہے، کاندھے جھکے ہوئے ہیں، کیسے ہم چلائیں گے، کیا معاملہ ہے؟ عزت کا دیکھیے، احترام کا دیکھیے۔ اپنی وفات سے پہلے اللہ کے رسول ایک لشکر ترتیب دیتے ہیں جس کی قیادت اسامہ بن زید کو دی جاتی ہے کہ وہ جائے گا اور فلاں فلاں مسلمہ کذاب ہے، دوسرے لوگ ہیں، مانعین زکوٰۃ ان کے اوپر خلاف کرنا تھا۔ جب اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے، صحابہ نے کہا اس وقت معاملہ ابو بکر صدیق کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا، لوگوں نے منتخب کر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اور انہوں نے کہا کہ اب معاملہ یہ ہے کہ حالات بڑے خراب ہیں، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا، کچھ لوگ فلاں کر دیا، فتنے پھیل دیے، اس لشکر کو جو اللہ کے رسول نے ترتیب دیا تھا کچھ دنوں کے لیے مؤخر کر دیا جائے۔ ابو بکر صدیق کا جواب سنیے، کہنے لگے اگر میری گردن بھی اتر جائے میں کبھی اس کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا جو اللہ کے رسول پہ زندگی میں کر گئے، یہ لشکر ضرور جائے گا چاہے ہماری گردنیں کوئی آ کے اتار دے۔ عظمت کا اندازہ لگائیے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ آتا ہے، خلافت ان کی آتی ہے۔ عمر کون ہیں؟ اشداء فی امر اللہ عمر، اور عمر کہتے ہیں کہ میں کیا تھا، میں کچھ بھی نہیں تھا، نبی کے کلمہ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دیا، میرے ذمہ جو کام ڈالا ہے وہ اتنا بھاری ہے کہ میں اس کو نبھانے کے قابل نہیں ہوں۔ اور کہنے لگے اے لوگوں یاد رکھو اگر میں صحیح راستے پہ چلوں میری اتباع کرو، اور اگر دیکھو کہ میں غلط راستے میں مجھے روک لو۔ اور احساس ہماری کتنا ہے، کہتے ہیں کہ کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا، کاش کہ میں ایک سوکھی ہوئی ٹہنی ہوتا، مجھ سے حساب نہ ہوتا، میں حساب دینے کے قابل نہیں ہوں۔ عمر جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں، وہ 10 لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اللہ کے رسول کے توسط سے ان کو جنت کی بشارت دی تھی، وہ بھی ڈرتے ہیں، بات نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے کے لیے قرآن جب پڑھتے ہیں، جب نماز پڑھاتے ہیں تو ان کی گلے سے، ان کے سینے سے ایسے آواز آتی ہے جیسے چکی چل رہی ہے، رقت طاری ہو جاتی ہے۔ عمر وہ بندہ جو دنیا کے اندر مشہور تھا کہ اس سے بڑا جری اور بہادر بندہ کوئی نہیں، جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، نماز میں ہوتا ہے، تو اس وقت وہ سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ مسکین بندہ یہی ہے،
اور یہی کہا عمر نے کہ اے لوگوں میں تمہارے موجود ہوں، اگر کام میرا صحیح لگے تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو مجھے سیدھا کرو. یہ حاکم تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج، اور ایک اور بات یاد رکھ لیجئے، جب اسلام کا یہ قلعہ پاکستان وجود میں آیا، اس کے قرارداد مقاصد کے اندر یہ چیز لکھی گئی، نو لیجسلیشن could be done repugnant to the Quran and Sunnah. یہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے، پہلے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر کوئی ایسا قانون نہیں بن سکتا جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو. کوئی قوم ایسا نہیں بنا سکتے. اور پوچھے ایک دفعہ محمد علی جناح سے پوچھا گیا تھا، پاکستان بن چکا، تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا قانون کیا بنے گا، تمہارا دستور کیسا ہوگا؟ کہنے کا عجیب بات ہے، تم مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہو. ہمارا قانون 14 سال پہلے بن چکا، قرآن ہمارے سامنے ہے، اللہ کے رسول کی حدیثیں ہمارے سامنے ہے، ہمیں نئی قانون کی ضرورت نہیں. لیکن آج ایسے لوگ دنیا کے اندر پیدا ہوئے جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں تم استثناء دے دو، ہمیں اللہ کر دو، ہم کوئی گناہ کریں، کوئی جرم کریں، کوئی قتل کریں، کوئی ڈاکہ ڈالے، ہمیں مت پوچھو ہم نے کیا کیا. اور استثناء کی بات کرتے ہو تو ہم ذرا آپ کے رسول کی زندگی کا بھی جائزہ لے لیں، وہ کیا کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ تو میرا لخت جگر ہے، لیکن اگر تو بھی اگر کوئی غلط کام کرے گی، چوری کرے گی، میں تیرے بھی ہاتھ کاٹنے سے پیچھے نہیں رہوں گا، تیرے بھی ہاتھ کاٹ دوں گا. یہ نہ سمجھنا کہ تو محمد کی بیٹی ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اور ہم کون ہوتے ہیں اپنے آپ کو بری الذمہ کرنے والے، اپنے آپ کو اس معاملے سے علیحدہ کرنے والے کہ جی ٹھیک ہے میں اپنی قانون بناتا ہوں، وہ قانون ہم نے بنا دیا. پہلے تو یہ قانون بننا یہ بھی شریعت کے خلاف ہے، وہ اسلامی آئین کے بھی خلاف ہے، پاکستان کے آئین کی بھی مخالفت ہے. آپ نے ایسی بات بنا دی جو کہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ تمہارے آئین کے اندر ہے. تم اپنے آپ کو کیا کروانا چاہتے ہو؟ اور یہ کام تو آج تک کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہمارے ملک کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایسے ایسے فتنے چھوڑے جاتے ہیں. اب تو معاملہ یہ ہوگا کہ اب قیامت تک ان کے اوپر، ہم تو یہ کہتے ہیں بہتر یہ ہوتا کہ لکھ دیا جاتا کہ بھئی قیامت والے دن کو کوئی پوچھ گچھ نہ کرو، یہ تو پاک صاف معصوم لوگ ہیں. اور جس اسمبلی نے یہ قانون پاس کیا ہے اس اسمبلی کا آپ سن لیجیے کیا ہے وہ اسمبلی. 17 سیٹوں کے ساتھ وہ اپنے اسمبلی بیٹھے. پہلے تو میں یہ ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں، ہمارا اصل میں ڈائریکٹ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن حق بات کہنے میں ہم کبھی جھجکتے نہیں. ہمارے ملک کے اندر جس وقت لوگ قابض ہیں، غاصب ہیں، غاصبانہ قبضہ انہوں نے کیا ہوا ہے، ان کی جو معروف معنوں میں جمہوریت ہے اس کے اوپر وہ پورا نہیں اترتے. اسمبلی میں بھی جو معاملہ سب کو پتا ہے کیسے آئیں یہ لوگ، کس طریقے سے آئیں، کیسے انہوں نے اپنا اقتدار حاصل کیا ہے. ان کا بنایا ہوا کوئی قانون، کوئی ترمیم جو آج بنائی ہے 3 سال میں جو بھی بنائی ہے وہ تمام باطل. اللہ توفیق دیتا ہمارے ان ججز کو جو حق کا فیصلہ کرتے، ایسا معاملہ ہمارے سامنے نہ ہوتا. اور اب میں ایک اور بتاؤں اس کی وجہ کیا ہے، استثناء دینے کی وجہ کیا ہے اور لینے کی وجہ کیا ہے. انہوں نے کیا مسکینوں نے کیا دینا تھا وہ خود لے لیا اس نے. میرے پاس کاور ڈنڈا میرے پاس ہے، میں جس کو چاہوں جو چیز کر دوں کر دیا سارا معاملہ. اصل معاملہ یہ ہے کہ امریکہ کے دام کے اندر ہم لوگ گھر چکے ہیں. امریکہ چاہتا ہے کہ تم اسرائیل کو تسلیم کر لو. جب تم نے یہ قانون بنا دیا کہ تمہارا پریزیڈنٹ اور تمہارے بڑے لوگ جو ہیں جن کو استثناء ملا ہے وہ کوئی کام بھی کریں آپ ان کی پوچھ گچھ نہیں کر سکتے، ان کو قانون کے شکنجے میں نہیں لا سکتے، کوئی قانون پہ لاگو نہیں ہو سکتا. وہ جو جی چاہیں گے کریں گے. وہ اسرائیل کو تسلیم کریں، وہ تمہارے اثاثے بیچ دیں، پاکستان کو گروی رکھ دیں اور پاکستان کی ایٹمی جو تنصیبات ہیں اس کو فروخت کر دیں، ان کو کچھ پابندیاں لگا دیں، ان کو اس کو ایسے لوگ بٹھا دیں جو ہمارے دشمن ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوگا. حضرات تو یہ ہو چکے بھائی کدھر جائیں. اور ہمارے پاکستان کا حال کیا ہے؟ وہی بنگلہ دیش والا معاملہ. ہمیں لگتا ہے نظر اللہ نہ کرے ہمارے منہ میں خاک کبھی ایسا معاملہ ہو، لیکن لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ معاملہ اس حد تک پہنچ چکا ہے. نفرتیں اتنی بڑھ چکی ہیں، لوگوں کے اوپر ظلم اتنا ہو چکا ہے، بلا وجہ قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا جاتا ہے. جس کو جی چاہتا ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں، کسی کی ماں بہن ہو بیٹی ہو کسی کی پرواہ نہیں کی جاتی، اٹھا کے لے جاتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا میرے ایک دوست ہیں، ان کا بیٹا بڑے اچھے عہدے کے اوپر ہے، آرمی کے اندر ہے. وہ اس کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو اس کے بیٹی تھی 8 سال کی بیٹی. اب اندازہ لگائیے فکر کیسے تبدیل ہوتی ہے. پوچھیں کہ بیٹا آپ کے ابو کیا کام کرتے ہیں؟ بولے ابو میرا فلاں کام کرتے ہیں. انہوں کا کام کیا ہے؟ بولے ہاں وہ لوگوں کو اٹھاتے ہیں. لڑکی کیا کہتی ہے؟ میرے ابو لوگوں کو اٹھاتے ہیں. وہ گھر میں آ کے بتاتا ہوگا نا یہ تو ہمارا حال ہو گیا.
حضرات ہم کس کا رونا روئیں؟ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں اگر تم اسلام کو چھوڑ دو گے، پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام کرو گے اور تم کہو گے ہمیں کوئی پوچھے بھی نہ، اس سے بڑا اور ظلم کیا ہوگا؟ مجھے یہ بتاؤ۔ حق بات کہنا چاہیے، حق بات سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ حق بات کہنے اگر تمہیں مشکل آتی ہے، مشکل جھیل لو، انشاءاللہ اللہ تمہیں سرخرو کر دے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ جاری کیا جب تک چاہا جاری کیا، اس کے بعد خلافہ منہج النبوہ آئی، جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ خلافت قائم رہی، اس کے بعد ملوکیت آئی، جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ ملوکیت قائم رہی، اس کے بعد جمہور کا نظام آ گیا۔ یہ 4-5 چیزیں اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں۔ پھر آخر میں فرمایا کہ وقت ایسا آئے گا کہ سب لوگ اسلام کے مخالف ہو جائیں گے۔ اس کو فرمایا وَمَنْ جَاهِدْهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهِدْهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ ایسے لوگ جب تمہارے پر مسلط ہو جائیں، جو قرآن و حدیث کی صریح مخالفت کرتے ہوں، جو ان کے خلاف ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے، جو ان کے خلاف زبان سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے، جو ان کے خلاف دل سے جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہے۔ اور فرمایا اس کے بعد تو ایمان کا آخری درجہ بھی نہیں رہتا تمہارے پاس، سب چیز ختم ہو جاتی۔ ہم دیکھو کیا ہو رہا ہے اس وقت ہمارے ملک میں، کوئی قانون ہے؟ میں اگر کوئی گناہ کروں مجھے پکڑ کے پھانسی پہ لٹکا دو، لیکن بڑا کوئی گناہ کرے، میں مثال دے دوں، عموماً نام نہیں لیا کرتا لیکن اس کو لینا مجھے لازم پڑتا ہے، مجھے لگتا ہے دینا چاہیے۔ یہ ایک ایسا بندہ جو ہمارے ہاں پوری دنیا میں مشہور ہے، مسٹر 10% مشہور تھا، اس نے اپنی ایک داشتہ رکھی ہوئی تھی، خاتون رکھی ہوئی تھی جو اس کا مال لے کے دبئی جایا کرتی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ میں 45 مرتبہ جا چکی ہوں، ہر 2-4 دن بعد وہ گئی ہے، واپس آئی، پھر گئی، پھر واپس آئی۔ ایک مرتبہ وہ پکڑی گئی ایئرپورٹ کے اوپر، FIA والوں نے کل پکڑ لیا اس کو۔ کس نے پکڑ لیا مجھے پتہ نہیں، وہ بندہ کوئی بڑا تگڑا آدمی تھا، ایمان، اس سے پکڑ لیا، اس کو نہیں چھوڑا، اس کو نہیں چھوڑا، اس نے اس کا معاملہ کر دیا۔ پھر اس کو باقاعدہ اس کے اوپر کیس چلتا رہا، اور ہم نے نیٹ پہ بھی دیکھا، سب نے دیکھا کہ وہ جب آتی تھی اپنے کورٹ کے اندر VIP کی صورت میں آتی تھی۔ کس کی؟ اس کے تعلقات کس سے ہیں، وہ کس کے ساتھ رہنے والی ہے، کوئی اس کو ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ اور وہ جس بندے نے ہمت کر کے اس کو پکڑا تھا، اس کو پہلے منع کیا گیا کہ منع ہو جا، تو یہ تیرا کام نہیں ہے، تو اپنے حقوق سے تجاوز کر رہا ہے، اپنے آپ کو زیادہ ایماندار بنانے کی ضرورت ہے، باز آ جا۔ نہیں باز آیا، قتل کر دیا گیا۔ اور صرف ایک نہیں ہے، ان کے اوپر دیکھو کتنے لوگ قتل ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر میرے دور حکومت ہو، میری خلافت ہو، دریا فرات کے کنارے تو کتا بھی مر جائے تو مجھ سے پوچھائے گا عمر تو کیا کس لیے تو حاکم بنا تھا، کتا کیوں مرا وہاں پہ؟ یہ تھا اسلام کا طریقہ کار کہ ہر معاملے کے اندر اچھائی ہے تو وہ تمہارے حکمران کے ذمہ جائے گی، اس کھاتے میں جائے گی، کوئی برائی ہے تو وہ تمہارے حکمران کے ذمہ میں جائے گی، وہی تمہارا حساب کتاب کرے گا۔ کیا معاملہ کریں، کدھر جائیں ہم لوگ، کس سے بات کریں، کس سے روئیں؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس برے انجام سے بچائے کہ یہ نفرتیں اتنی پھیلا دی گئی ہیں اس وقت کہ بلوچستان کے اندر اور پشتونوں کے اندر اتنی نفرت پھیلا دی گئی کہ ہمیں کوئی پتہ آئندہ کیا بنے گا۔ ہماری ریت قائم نہیں رہی کہیں پہ۔ اب ذرا کوئٹہ جا کے دیکھو، کبھی ٹرین آپ کی چلتی ہے، ایک دن چلتی ہے، اس میں بم دھماکے ہو جاتے ہیں، پھر بند کر دیتے، پھر ٹرین چلتی ہے، پھر بند کر دیتے۔ میرے اپنے عزیز وہاں پہ رہتے، 2 مرتبہ یہ معاملہ ہوا، وہ ٹرین میں تھے اور راستے میں پتہ چلا کہ بم پڑ گیا، اس کا ٹرین پٹڑی اڑا دی۔ اللہ نے شکر کیا کہ بندہ کوئی ضائع نہیں ہوا، لیکن 2-3 مرتبہ اب بھی یہ معاملہ ایسا ہے کہ آپ اپنی گاڑی کے اندر کوئٹہ نہیں جا سکتے، جائیں گے تو بڑا رسک لے کے جائیں گے، پتہ نہیں آپ پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے۔ یہ حال ہے ہمارا، لیکن ہم لوگ خاموش بیٹھے، اور خاموش بیٹھے رہو یہاں پہ اسلام آباد والوں، مزے سے رہو کہ تمہیں کوئی پوچھنا نہیں ہے، لیکن اب تو تم تک بھی یہ بات میں یہی عرض کی تھا میں نے، ہم یہاں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ جن لوگوں کے ساتھ تم نے معاملہ بڑھایا ہے یہ تمہارے اپنے پیدا کیے ہوئے ہیں، اگر کوئی معاملہ کرتے ہیں تو تم ذمہ وار ہو اس چیز کے، ہم ذمہ وار نہیں اس چیز کے۔ لیکن جانیں ہماری غیر محفوظ ہو گئی، ہمارے بچے گھر سے نکلتے ہیں، دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے بچوں کو محفوظ اور اللہ رکھنا، خیریت سے واپس گھر آئیں۔ جو معاملہ ایک زمانے میں کراچی میں ہوا کرتا ہے نا، بے معاملہ یہاں پہ شروع ہو چکا ہے۔ ایک تو اجتماعی طور پہ جو ہے خودکش آ جائے، وہ معاملہ آ جائے، اور دوسرا حال یہ ہو گیا کہ کہیں بھی کسی گلی میں آپ جا رہے ہیں، کوئی بھی آئے گا گن لے کے آپ کے پاس، نکالو جو کچھ ہے نکال۔ یہ کراچی کی باتیں ہم سنتے تھے، اب یہ اسلام آباد پنڈی میں شروع ہو گیا یہ معاملہ۔ حکومت کہاں ہے؟ ادارے کہاں ہیں؟ پکڑنے والے کہاں ہیں؟ نظام قائم کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ کوئی پتہ نہیں لوگوں۔ اور جب بات کرو کہ تم دہشت گردی کی باتیں کرتے ہو، ہم کہتے ہیں، ہم قسم کھا کے کہتے ہیں پاکستان سے ہمیں محبت ہے، شدید محبت ہے، اپنی فوج سے ہمیں محبت ہے، شدید محبت۔ ہم بات کرتے ہیں جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، جو وہاں پہ سجدے کر کے آئے ہیں، وہاں پہ
नेतन्याहू ने कल भी कह दिया कि हमारा पहला हदफ पाकिस्तान है, हम तो छोड़ेंगे नहीं, तुम बेशक एग्रीमेंट करते रहो। तुम्हें कहा गया कि तुम्हें हम अपने साथ लेके चलते हैं, तुम्हारे जिम्मे हिफाजत करना होगा कि तुम हरम की हिफाजत करो, हरमैन की हिफाजत करो, उसके लिए को उसको मना कर दिया। ट्रंप साहब ने कल ऐलान कर दिया कि उसका कोई ताल्लुक नहीं, हम खुद कर लेंगे सारा मामला, पाकिस्तानी फौज की हमें जरूरत नहीं है। ये तो हाल है हमारा। हम किसके ऊपर भरोसा करते हैं, किसके ऊपर हम तमन्ना दिल लगा के बैठेंगे ये हमारी मदद बनेंगे? ये वो लोग हैं जो तुम्हारी जान के दुश्मन है, तुम्हारे पाकिस्तान के दुश्मन है, तुम्हारे ईमान के दुश्मन है, तुम्हारे इस्लाम के दुश्मन है, लेकिन तुम समझते हो हमारी ये दोस्त। हम फिर खबरदार करते हैं, याद रखो अफगानिस्तान के अंदर लोगों से हमारे 1000 इख्तिलाफ हों, लेकिन हम किसी तौर पर यह नहीं चाहते कि पाकिस्तानी फौज दोबारा वहां जाके दोनों तरफ कलमा पढ़ने वाले एक दूसरे को फायरिंग करें, एक दूसरे को कत्ल करें। हम उसकी इजाजत नहीं देना चाहते। हक बात कहते रहेंगे चाहे जितनी किसी को बुरी लगती। रुक जाओ इस काम से। ये पाकिस्तान को तबाह करने की तरफ तुम साजिश करके ले जा रहे हो। अब तो मामला ये हुआ है तुम हालात करो 3 साल के अंदर तुम्हारा अखराजात कितने सामने पता चलेगा। अब तो IMF ने रिपोर्ट शाये कर दी है, कल की मिल गई, कि वो पाकिस्तान के अंदर प्रति कितने हजार अरब डॉलर जो है वो लूट लिए गए, कोई पूछने वाला नहीं। क्या किया जाएगा? मेरा और आपका गमगुसार कौन है? हमारा कौन आंसू कौन पूछेगा? हमारे घर के अंदर मुसीबत आ जाए हमें कौन कहेगा कि तुम्हारे साथ मदद करने उतारे? कोई भी नहीं। हजरात, जो भी कानून बनाया गया है वो इस्लाम के खिलाफ बगावत है, पाकिस्तान के आइन के खिलाफ बगावत है। और इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा ये कानून दोबारा मलिया मेट हो जाएगा, तमाम तरमीमात खत्म हो जाएंगी और इसका हिसाब देना पड़ेगा उन लोगों को जिन लोगों ने ये तमाम हरकतें की है सिर्फ अपने जाती मकसद के लिए। फौज के अंदर आप देखो ना, एक बंदा है वो मेजर जनरल बना, लेफ्टिनेंट जनरल के अब जो आया, उसका इंतजार है कि मैं भी अब चीफ बनूंगा। नीचे ब्रिगेडियर का ख्याल है कि मेजर जनरल बनेगा, मेजर जनरल का ख्याल है कि वो आगे लेफ्टिनेंट जनरल बनेगा। तमाम के रास्ते रोक दिए, कोई बंदा आगे नहीं बढ़ सकता। जो रुक गया तो रुक गया बस। और ये हरकतें अब नहीं हुई। अयूब खान अरसा दराज तक डिक्टेटर बन के बैठा रहा, अपने आप को पक्का करता रहा। फिर उसके बाद अभी कि याहिया खान का मामला था, वो भी ऐसे चलता रहा। जिया का मामला वो भी ऐसे चलता रहा। फिर परवेज मुशर्रफ साहब तो बिल्कुल हद ही मुका दी उन्होंने सारी, मैं ही हूं सब जो मैं करूं करना चाहूं। और अब मामला तो उससे बहुत आगे बढ़ के निकल गया कि कुछ भी हो जाए हमारी पक्की कुर्सी मजबूत है। कुश्ती मजबूत तब होती है जब अल्लाह की ताईद तुम्हें हासिल हो। अगर तुम अल्लाह ताला के साथ बगावत की हालत के अंदर हो, तुम्हारी कुर्सी मजबूत बज़ाहिर नजर आती हो, लेकिन अल्लाह ताला जब रस्सी खींचता है तो उसके बाद कोई रुक नहीं सकता। हज़रात, हम हमेशा कहा करते हैं हमारे बच्चे फौज के अंदर हैं, मेरे अपने बच्चे फौज के अंदर हैं, हमारे अजीज फौज के अंदर है, वो तमाम पाकिस्तान के लिए मुखलिस हैं। सिर्फ चंद लोग हैं जो गड़बड़ करते हैं, अल्लाह उनको हदायत दे दे। बस हम ये कहते हैं अल्लाह उनको हदायत दे दे कि वो पाकिस्तान की बात करें, इस्लाम का कला वाकई पाकिस्तान बनना चाहिए तो इसकी बात करें, अल्लाह करे उसके ऊपर पूरे भी उतरे। अगर नहीं उतरेंगे ये चंद रोजा दूर। अब तो मामला दबी उनको खुल के आ गया। अब तो ये भी हमने पढ़ा कि नून लीग की बड़ी एक जबरदस्त किस्म की जो वो है, वो उन्होंने कह दिया कि हमारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं, जो कत्ल पाकिस्तान में हो रही है ये हम नहीं कर रहे, कोई और कर रहा है। कोई और का नाम नहीं बताते लेकिन कह रहे कोई और कर रहा है। और आप देखेंगे ऐसी बातिल निजाम को जब चलाएंगे तो लोग खुलेंगे, आप देखेंगे कि तमाम जो गंध है जो हमारे सामने आएगा पता चलेगा इसका करने वाला कौन है और इसके लिए कोई इसको छुटकारा नहीं मिलेगा। याद रखो, तुम अल्लाह के साथ बगावत का मामला करते हो, अपने आईन को तोड़ते हो, आईन को तोड़ने वाला ही तो गद्दार है। और गद्दार किसको कहते हैं? लेकिन आमीन जो तोड़ता है उसको पूछा नहीं जाता। ठीक है, जो मर्जी करते चलो। हमारा काम है कि हम हक बात कहते रहेंगे, हक बात से पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमें तुम्हें गर्म मारना चाहते हो मार दो, गर्दन हमारी पकड़ना चाहते हो पकड़ लो। हक बात कहते हुए अल्लाह करे हमारी मौत आए, हम हक से पीछे नहीं हटेंगे कभी। हमारा किसी ग्रुप से वैसे ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम समझते हैं पाकिस्तान के साथ हमारा मुस्तकबिल का तमाम मामला पाकिस्तान के साथ है। याद रखो, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान ना रहा हमारी क्या वैल्यू है? आप देख लो जिन लोगों को मुल्क छीन लिया गया, इराकियों को देख लो, आप सूडानियों को देख लो, क्या मामला उनके साथ, कोई पूछने वाला उनको नहीं। लेकिन हम समझते हैं कि पाकिस्तान को ऊपर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ताईद हासिल है। लेकिन जो मुसीबतें आती हैं अल्लाह ताला उनको बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, अल्लाह हमारे मुल्क के ऊपर रहम फरमा, ऐसे लोग हमारे ऊपर मुसल्लत ना कर जो हमारे दुश्मन, हमारे दीन के दुश्मन हो। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान के ऊपर रहम फरमा। जो लोग बेगुनाह मारे जाते हैं, बगैर किसी उसके सियासत के जो मारे जाते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए भी तू जो जिंदा अल्लाह ताला उनको महफूज रखे, जो फौत को अल्लाह ताला उनको शहादत को अता फरमा। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।